ایف ایس انٹرویوز کا ساتھ فیصل انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے خصوصی وقت نکالا. چینل پہ نیا چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں. تھانہ جبارہ کی حدود میں مبینہ طور پر خودکشی کا واقعہ. ماہی والا کھو کے قریب 5 بچوں کے باپ نے خود کو درخت کے ساتھ لٹکا کر پھانسی لے لی. معاملہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں. اس واقعوں کو لے کر پورے گاؤں میں غم اور دکھ میں سب لوگ مبتلا ہے اور کئی سوالات جنم لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، واقعہ کیا ہے، آخر کیا وجہ بنی کہ 5 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی. کیونکہ جب بنیادی ضروریات انسان کے پاس نہ ہو تو اس طرح کی ایک نئی 100 بار سوچ ذہن کے اندر آتی ہے. جب اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھتا ہے اور ان کی جو صورتحال دیکھتے ہیں، سچویشن دیکھتا ہے، اس کی جو تکلیف والدین دیکھتے ہیں، اس کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. تو والدین خودکشی نہ کرے تو کیا کریں؟ پھر ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ ذہنی مریض تھا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ذہنی مریض کو پتہ تھا کہ میں نے اتنا اونچا جا کر اتنے فٹ نیچے میں نے اپنے گردن کے اوپر صافہ کو لٹکانا ہے، پھر اس کے بعد میں نے خودکشی کرنی ہے. مطلب کہ یہ کیسی گفتگو ہے، یہ کیسی بات چیت ہے؟ تو جب آپ کو روزگار نہیں ملے گا، آپ کو اچھی زندگی نہیں ملے گی، آپ کو زندگی کے اندر سکون نہیں ملے گا، تو انسان خودکشی کرے گا، مایوس ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا کرے گا؟ دوسرا راستہ کیا ہے؟ بچوں کو کہاں رکھے، بچوں کو کہاں پھینکے؟ تو اس طرح کی یہ صورتحال بدتر ہوتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، پاکستان کے اندر. پڑھے لکھے لوگ تو پاکستان کو الوداع کر کے چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، اور تقریباً کتنے لاکھ نوجوان جو پاکستان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کیونکہ ادھر روزگار نہیں ہے. ادھر بہت سارے مسئلے مثال، اگر کوئی اپنا کو کاروبار کر رہا ہے، اگر کوئی اپنا بزنس مین ہے پاکستان کے اندر، تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. برل یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور دوسرے میٹر کی بھی بات کرتے ہیں، خودکشی کا جو واقعہ ہے. اب اندازہ لگائیں کہ سکون کی موت تو سب چاہتے ہیں. کسی کی سوچ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، خودکشی کر لوں. کسی کے اندر یہ خیالات آتے ہیں؟ نہیں آتے. تب آتے ہیں جب انسان مجبور ہوتا ہے، جب کوئی دائیں بائیں یا کسی بھی جانب سے شہری کو یا انسان کو یا بشر کو امداد نہیں ملتی، اس کو یقین نہیں آتا، اعتماد نہیں آتا، اس کو کوئی اچھے خواب نظر نہیں آتے اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر، اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر. تو کتنے دن بھوک پیاس سے گزارا کرے گا؟ تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بہت سارے واقعہ رونما ہو چکے ہیں. کچھ ایسے واقعات ہمیں موصول ہوتے ہیں، ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں کہ پہلے والدین بچوں کو قتل کرتا ہے، اس کے بعد اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے. معاملہ بن جاتا ہے خودکشی کا، کہ اپنے ہی بچوں کو پہلے قتل کیا اور پھر خود کو ختم کر لیا. تو اسی طرح بہت سارے واقعات اکثر ہمیں دیکھنے سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق بس یہ ملتا ہے کہ ہمارے پاس تعلیم ہو، 5-6 لاکھ روپے ہو، تو ہم بیرون ممالک چلے جائیں. ادھر 1 سال 2 سال جو وزٹ ویزا ہے اس کا اپلائی کریں، اور ادھر کام کریں، کام کرنے کے بعد پھر دوبارہ واپس آئیں، واپس آنے کے بعد پھر دوبارہ جائیں، زندگی گزاریں. اور بیرون ممالک جو گئے ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں وہ کیسے مینج کرتے ہیں، ہاسٹل میں کیسے رہتے ہیں، کرائے پہ کیسے رہتے ہیں، پورا دن کیسے گزارتے ہیں، ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کیا مسئلوں مسائل سے وہ دو چار ہوتے ہیں. یہ وہی جانتے ہیں جس کے ساتھ وہاں رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جن کے ساتھ اس طرح کے وہ ماحول میں رہتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، پروگرام کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو خوشی نہیں ملے گی، جب آپ کا شاعری خوشحال نہیں ہوگا،
تو وہ اسی طرح کے ہی کام کرے گا، مجبور ہو کر۔ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے، تو اسی طرح کے وہ قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہ گناہ، یہ جو موت کس کے سر پہ ہے؟ جو حکمران بیٹھے ہیں۔ کون؟ حکمران جو بیٹھے ہیں، یہ ان کے سر پر عائد ہوتا ہے۔ بہرحال وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، اور مصروف ترین ہوتے جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس پروگرام کے بارے میں نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔